أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سورۃ البقرہ کے 3 رکوع پڑھ چکے ہیں۔ آج میں ان کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ سب سے پہلے کہ قرآن پاک کا آغاز جو ہے سورۃ الفاتحہ سے کیا گیا ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اسی لیے اسے سورہ فاتحہ، الفاتحہ یا پھر فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اسے ام القرآن بھی کہا گیا ہے۔ تو آتے ہیں سورۃ البقرہ کی طرف۔ سورۃ البقرہ میں شروع میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ذکر ہے، یعنی کہ قرآن پاک کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مومنوں کے لیے ہدایت رکھی ہے۔ ویسے تو یہ کتاب الہی تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن اس چشمہ فیض سے سیراب صرف وہی لوگ ہوں گے جو آب حیات کے متلاشی اور خوف الہی سے سرشار ہوں گے، جن کے دل میں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دہی کا احساس اور اس کی فکر ہی نہیں، جن کے اندر ہدایت کی طلب یا گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہی نہیں ہوگا، تو انہیں ہدایت کہاں سے اور کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد کی آیات میں مومنین کا ذکر ہے، ایسے لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ مومنوں کی صفات اس میں بیان کی گئی ہیں۔ ایسے لوگ ہیں مومن جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور وہی لوگ صرف ہدایت پانے والے ہیں، فلاح اور نجات حاصل کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں جو ہے نا وہ کافروں اور منافقین کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وہ نہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، نہ کسی کتاب کو مانتے ہیں، قرآن پاک پہ بالکل یقین نہیں رکھتے ہیں، اور نہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 9 میں ان کو دھوکہ دینے والے کہا گیا ہے۔ ایمان والوں کو وہ دھوکہ دیتے ہیں، لیکن اصل میں وہ ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دیتے، بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آیت نمبر 10 میں فرمایا گیا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری تھی۔ بیماری سے مراد کفر و نفق کی بیماری تھی۔ کفر و نفق کی بیماری ایسی بیماری ہے جو دوسروں کے سامنے تو دکھاوا کچھ اور کرتے ہیں، لیکن اندر سے وہ اپنے ضد پر قائم رہتے ہیں کہ ہم کسی پر ایمان لانے کے نہیں ہیں۔ لیکن اور یہ لوگ خاص طور پر جھوٹ بولنے والے بھی ہیں، جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں، ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ یہ جو منافق ہیں زمین میں فساد برپا کرنے والے ہیں، شعور نہیں رکھتے ہیں، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس یا سرداروں کے پاس جاتے ہیں کہ ہم تو صرف کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اللہ تعالیٰ سے مذاق کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، ان کی سرکشی اور بہکاوے کو اور بڑھا دیتا ہے، اور انہوں نے کھلم کھلا گمراہی وہ لوگ خرید لیتے ہیں ہدایت کے بدلے، تو اس سے ان کی تجارت میں نقصان ہوتا ہے، کوئی نفع نہیں ہوتا۔ تجارت سے مراد یہاں ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی مثالیں جو ہے نا وہ 2 بیان کی گئی ہیں۔
اس میں ایک تو یہ ہے کہ جب آگ جلائی جاتی ہے، اس شخص کی ہے، منافق کی مثال اس شخص کی ہے کہ اگر آگ جلائی جاتی ہے تو وہ آس پاس کی چیزوں کو جیسے روشن کر دیتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اللہ تعالیٰ پھر ان کے نور کو لے جاتا ہے اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے، جیسے کہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ روشنی ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں یا ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، جیسے ہی وہ اپنے منافقین کے پاس یا اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لانے کے نہیں ہیں، یعنی کہ وہ دوبارہ اندھیرے سے، روشنی سے دوبارہ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں اور دوبارہ اپنی ضد پر، اپنی منافقت پر قائم رہتے ہیں۔ اس کے بعد آسمانی برسات سے مثال یا موسلادھار بارش سے مثال دی گئی ہے، جس میں اندھیرا بھی ہے، جس میں گرج بھی ہے اور جس میں کڑک بھی ہوتی ہے، اور وہ موت کے ڈر سے اور کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ اس سے مراد بھی یہی ہے کہ جب ان پہ کوئی مصیبت پہنچتی ہے یا پھر وہ مومنین کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یا وہ ڈر جاتے ہیں کسی چیز سے تو تب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جیسے ہی وہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لانے کے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی ہے۔ لوگوں کو کہا گیا ہے آیت نمبر 21 میں کہ اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم سے اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور یہی تمہیں کامیاب کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مزید ذکر ہے آیت نمبر 22 میں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتار کر اس میں طرح طرح کے پھل پیدا کیے، اور تاکہ تم اپنی اس میں سے رزق حاصل کر سکو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو سلب کر دے، اللہ تعالیٰ لیکن ایسا نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے جو عذاب تیار کیا ہے اس میں ایک عذاب ایسی آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے جنت کی خوشخبریاں دی ہیں، اور جنت کی اس میں مثال کی ہیں فائدے کہ جنت ایسی ہوگی، خصوصیات جنت کی بیان کی، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور اس میں طرح طرح کے پھل پیدا کیے گئے ہوں گے، اور وہاں ان کے لیے صاف ستھری اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی، یہ آیت نمبر 25 میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 26 میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ وہ مچھر ہو یا اس سے بھی کوئی اوپر کی چیز ہو یا اس سے بھی کوئی ہلکی چیز ہو، تو اللہ تعالیٰ گمراہ صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے ہدایت دینا چاہے تو اپنے بندے کو ہدایت دے دیتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ڈیل دیتا ہے فاسقوں کو۔ فاسق کون ہے؟ منافق ہیں۔ فاسق یعنی جھوٹ بولنے والے ہیں، اور ان منافقین کی نشانی یہ بھی ہے کہ یہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں، یہ وعدہ خلافی کرنے والے ہیں، یعنی کہ وعدے کے پکے نہیں ہوتے ہیں، اور اسی میں سے یہ پھر نقصان اٹھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نمبر 28 میں بعد کی زندگی اور پہلے کی زندگی کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں موت دی، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی کہ آخرت کی زندگی کا ذکر ہے، اور اس میں پھر وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ موت بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ بھی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے
تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، پھر آسمان کی طرف دھیان دیا تو پھر ساتوں آسمان بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جزاک اللہم خیرہ، یہ میں نے 3 رکوع کے ترجمے کا ذکر کیا ہے، مختصر سا خلاصہ بیان کیا ہے جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ کل سے ہم سورۃ البقرہ کا چوتھا رکوع شروع کریں گے۔ جزاک اللہم خیرہ۔